رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ پارٹ 4، سیرت اور مستشرقین۔ 13ویں صدی ہجری یعنی 19ویں صدی عیسوی میں مطالعہ سیرت کے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوا، یعنی ان لوگوں کی طرف سے سیرت کا مطالعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ ہماری مراد یورپ کے عیسائی مستشرقین ہیں، جنہوں نے عربی اور بعض دوسری مشرقی زبانیں سیکھ کر اپنی مصلحتوں اور مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے مسلمانوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہا۔ جب یورپ میں علمی نشہ نشانیہ کے بعد ان کا استعماری دور شروع ہوا تو انہوں نے استعماری مقاصد کے لیے اور مختلف فوجی، سیاسی، اقتصادی، معاشرتی اور مذہبی وجوہ سے مسلمانوں کو قریب سے جاننے کی ضرورت شدت سے محسوس کی۔ انہیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے فکر و عمل، ان کی معاشرت، ان کی کمزوریوں اور خوبیوں سے آگاہی کے لیے سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جو مسلمانوں کے یقین، فکر اور عمل کا محور ہے۔ اہل یورپ اگرچہ معروضیات اور غیر جانبداری کے دعوے دار ہیں، لیکن حقیقت میں اسلام کے ساتھ ان کی عناد اور مخاصمت کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ان کے لیے اپنی تاریخی سوچ، اپنی اقدار اور اپنے مفادات سے غیر متعلق ہو کر پوری غیر جانبداری اختیار کرنا ممکن ہی نہیں۔ اس لیے سیرت کا مطالعہ کرتے وقت وہ تاریخی مخاصمات اور مخالفت کی اینک اپنی آنکھوں سے اتار نہ سکے۔ مسلمانوں کو اپنی تہذیب سے مغلوب کرنے کی غرض سے ان کے مفادات میں یہ بھی شامل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت، اطاعت کا جو تعلق مسلمانوں کو ہے، اسے کمزور کیا جائے۔ مسلمانوں کے اندر اپنی ذہنی غلاموں کی آباری ان کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے مطالعہ سیرت کے نام پر اپنی مرضی کی خود ساختہ باتیں پھیلانے کے لیے اپنے ایجاد کردہ طریقوں کا استعمال کیا۔ اپنی مرضی کی باتیں پھیلانے کے لیے پہلے تو ان کے تعمیدی کلمات یہ ہوتے تھے: نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں مستند معلومات سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ وہ یہ لکھتے رہے کہ اسلامی عقائد یہودیوں اور عیسائیوں سے اخذ کرتا ہے، قرآن معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، اسلامی عبادات بھی دوسرے مذاہب کی عبادت کا چربہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی شادی دولت کی حرص کی وجہ سے ہوئی۔ آپ نے دوسرے آسمانی مذاہب کو ماننے والوں کی مخالفت اس لیے کی کہ آپ خود کو منوانا چاہتے تھے۔ اسی طرح آپ نے شروع میں بنی اسرائیل کے انبیاء کو مانا تاکہ لوگ متوجہ ہوں، پھر ان انبیاء کا سردار ہونے کا دعویٰ کیا۔ سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جوڑا۔ مکی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیرو بنایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہیرو بنا لیا۔ مدنی زندگی میں رسالت و بادشاہی میں تبدیل ہو گئی۔ اسلام بزور شمشیر پھیلا۔ کثرت ازواج کا مقصد نفس پرستی تھا۔ اسلامی سزائیں وحشت و بہیمیت کا مظاہر ہیں۔ مسلمان بنیادی طور پر قاتل و لٹیرے ہیں۔ کتب سیرت صدیوں بعد لکھی گئی، اس لیے ناقابل اعتبار ہیں۔ معجزات من گھڑت ہیں وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ۔ ان سب دعووں کا جھوٹ اس قدر نمایاں تھا کہ ان کی کتابیں مسلمان تو ایک طرف خود انصاف پسند عیسائیوں کے سامنے بھی، جو کسی طرح مسلمانوں کے ساتھ کچھ رابطے رکھتے تھے، لکھنے والوں کو بددیانت اور فریب کار ثابت کرنے کے لیے کافی تھی۔ پھر بتدریج ایسے مستشرقین سامنے آتے گئے جنہوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے زیادہ لطیف طریقے اختیار کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ مارگولیت کی نسبت ولیم میور نے مختلف انداز اختیار کیے اور نیرے جھوٹ کی بجائے سچ اور جھوٹ کی آمیزش کا طریقہ کار اپنایا۔ جوزف شاخت نے عربی زبان و ادب کی زیادہ مہارت بہم بچائی اور براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ وار ہونے کی بجائے حدیث و سنت، فقہ، اصول فقہ اور مسلمانوں کو اجتہادی کارناموں کو ہدف تنقید بنایا۔ منٹگمری واٹ نے کارل مارکس کی جلداتی بنیاد بنا کر سیرت کا حلیہ تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ یہ نمائندہ مستشرقین ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ساتھی، شاگرد اور پیروکار ہیں، جو اپنے اپنے میدان میں سرگرم عمل ہیں۔ ان سب کو سب سے زیادہ پرخاش حدیث اور علوم حدیث، خصوصاً علم اسناد سے ہے۔ یہ علوم مسلمانوں کا تر امتیاز ہے، اس لیے سب سے زیادہ حسد انہوں نے اسی سے محسوس کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر اعتراضات کا رخ بھی انہی کی طرف ہے۔ علم الاسناد کا مقام و مرتبہ گھٹانے کے لیے یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ مسلمان اہل علم اسانید کے سلسلے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ انہوں نے متون کی تنقید، جانچ پڑتال کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اس پہلو پر تفصیلی بحث آئندہ صفحات میں آئے گی انشاءاللہ۔
مستشرقین تو محق اور اسکالر کہلاتے ہیں، جبکہ اہل یورپ اپنے اوپاشوں کا بھی دل و جان سے تحفظ کرتے ہیں، جو محض گندگی اچھالتے ہیں۔ ان تمام کوششوں کے باوجود قرآن مجید، جس کے متعدد تراجم پوری زبانوں میں طبع ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت، جس پر مسلمانوں کی لکھی ہوئی کئی کتابیں یورپی زبانوں میں شائع ہوئی ہیں، اثر انگیزی حیران کن ہے۔ مستشرقین کی ساری مخالفانہ مہم اور خود مسلمانوں کی طرف سے برے عملی نمونے کے باوجود کتاب اللہ اور سنت و سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے یورپ کے لاکھوں انسان حلقہ برگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ متاثرین استشراق اور سیرت نگاری کا جدید دور۔ ابتدائی مراحل میں بہت سے ذہین مسلمان بھی مستشرقین کے افکار سے متاثر ہوئے۔ سب سے پہلے ان کے اثرات بالصغیر میں نمودار ہوئے۔ عرب دنیا پر استعمار کا قبضہ بالصغیر کے بعد ہوا، اس لیے وہاں مستشرقین سے متاثر ہونے والوں کا دور نسبتاً بعد میں شروع ہوا۔ بالصغیر میں اس کی نمایاں مثال سر سید احمد خان تھے۔ سر سید احمد خان ایک طرف تو مستشرقین کے اعتراضات سے پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے الزامات کا رد کرنے کی ٹھان لی، دوسری طرف وہ مستشرقین کے عقلی اور مادی طرز استدلال سے سخت مرعوب بھی ہوئے۔ اس مربوبیت نے ان کے جملہ افکار کو متاثر کیا۔ مسلمانوں خصوصاً محدثین کرام نے علم حدیث کے علاوہ سیرت اور تاریخ میں صحت کا جو انتہائی بلند معیار قائم کیا تھا، اس پر مستشرقین کے سطحی اعتراضات کا رد کرنے کی بجائے سر سید نے ان کا شدید اثر قبول کیا۔ انہوں نے اپنے مخصوص نظریات کے مطابق کتابیں لکھی۔ ان کتابوں سے بعض لوگ متاثر ہوئے، لیکن اکثریت نے انہیں مسترد کر دیا۔ ان اعتراضات کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اہل علم کے ہاں سنت کے گہرے مطالعے اور سیرت کے حقیقی خد و خال واضح کرنے کی ضرورت کا احساس زیادہ محسوس ہوا، اور سیرت پہ بہتر سے بہتر تصنیفات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم بطور مثال بالصغیر میں لکھی جانے والی اس دور کی ایک نمایاں کتاب رحمت العالمین کا نام لیتے ہیں۔ اس کے مصنف قاضی محمد سلیمان منصور پوری تھے۔ ان کا مقصود سیرت پاک کے حقیقی خد و خال کرنا، اقلیت پرستوں کے پھیلائے ہوئے وسوسوں کو ذہنوں سے صاف کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کے رشتوں کو ٹھیک طور پر استوار کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مغازی، اسیر، دلائل، خصائل، شمائل، سب اصناف سیرت سے استفادہ کرتے ہوئے ایک عمدہ کتاب تالیف کی۔ اس کتاب کا ایک ایک لفظ سیرت پاک کے جمال و کمال کو دل میں اترتا ہے۔ محترم مصنف نے اب تک استعمال ہونے والے تمام مصادر کے علاوہ بہت سے نئے مصادر سے بھی استفادہ کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نقوش اجاگر کرنے کے لیے اسلامی مصادر کے علاوہ تورات، انجیل سمیت دوسرے مذاہب کی مذہبی کتابوں کو سیرت کے مصادر میں شامل کیا۔ یہ سیرت نگاری میں توسیع کا ایک اہم مرحلہ تھا، جس کا آغاز قاضی صاحب کے ذریعے سے ہوا۔ علاوہ ازیں انہوں نے جدید علوم مثلا ریاضی، طبیعیات اور سین اور اوقات کے تعین کے لیے مدد دی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل شمائل، آپ پر نازل کردہ کتاب قرآن اور آپ کے لائے ہوئے دین اسلام کی اکملیت کو واضح کرنے کے لیے علم تقابل ادیان سے استفادہ کیا۔ دنیا کی دیگر تہذیبوں کے مطالعے اور علم اثار وغیرہ سے بھی انہی مقاصد کے لیے فائدہ اٹھایا۔ ان خصوصیات کے ساتھ قاضی صاحب کی کتاب بنیادی طور پر صحیح اور مستند مصدر پر مبنی ہے اور ہر طرح کے غلو سے پاک ہے۔ اس میں احوال، واقعات کا صحیح علمی تجزیہ کیا گیا ہے۔ رحمت العالمین نے سیرت نویسوں خصوصاً بالصغیر کے لکھنے والوں کو ایک نئی راہ دکھائی۔ ان کے بعد فرانسی اور انگریزی دونوں زبانوں میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی لکھی ہوئی کتاب پیغمبر اسلام اہم ترین ہے۔ اس کے مطالعے میں ہزارہا کی تعداد میں پڑھے لکھے عیسائی نوجوان مسلمان ہوئے۔ ایسی کاوشوں کے نتیجے میں مستشرقین اور ان کے افکار سے متاثر ہونے والے مسلمان مورخوں، سیرت نگاروں اور مصنفوں کا جادو ٹوٹ چکا ہے۔ مولانا شبلی اور سیرت النبی۔ رحمت العالمین کی پہلی جلد 1912 کا مطابق 1330 ہجری میں شائع ہوئی۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کے بقول اسی سال 1330 ہجری میں مولانا شبلی نے بھی سیرت پر ایک کتاب لکھنے کی ذمہ داری اٹھائی، جس کا ارادہ وہ کئی سال پہلے باندھ چکے تھے۔ نومبر 1914 میں علامہ شبلی کا انتقال ہوا تو پہلی جلد کا مسودہ مقدمہ مکمل ہو چکا تھا۔ اسی ان کے بعد سلیمان ندوی نے شائع کیا اور باقی کتاب مکمل کی۔ مولانا شبلی کا مقصود بھی یہی تھا کہ مستشرقین نے جو
گرد ارائی ہے اسے صاف کیا جائے، مستند ماخذ سے سیرت پر ایک تفصیلی کتاب مرتب کی جائے۔ مولانا نے اپنی تالیف میں مستشرقین کے اعتراضات کا رد کیا، ان کی غلط تعبیرات کی وضاحت کی اور زیادہ سے زیادہ واقعات سیرت سے صحیح ماخذ سے اخذ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جس طرح ان کے اکثر تذکرہ نویس کہتے ہیں کہ وہ اثر پذیر مزاج رکھتے تھے اور بہت سے معاملات میں سر سید سے متاثر ان کے مداح تھے، انہوں نے سر سید کے مذہبی نظریات کو تو قبول نہیں کیا، لیکن سر سید کی طرح اسلامی ماخذ پر مستشرقین کی عقلی تنقید سے معروف ضرور ہوئے۔ مستشرقین نے کتب حدیث اور مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتب سیرت پر نقط متون کے حوالے سے جو اعتراضات کیے، شبلی نے سر سید کی طرح ان کا جواب دینے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ دوریت کو مستشرقین کے نقط متون کے طریقوں کے مترادف قرار دیتے ہوئے ویسے ہی طریقوں کے اثبات کے لیے دلائل تلاش کرنے کی کوشش کی جو مغربی محققین تاریخ نویسوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مولانا شبلی کو اپنی آراء کے حق میں جو دلائل ملے، سیرت پر اپنی کتاب کے مقدمے میں انہوں نے ان کو خوب پھیلا کر پیش کیا۔ بعد ازاں ان کے نقطہ نظر سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جن کا مشن اپنی اپنی عقل کو معیار بنا کر صحیح ترین مرویت کو رد کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اور سمجھائے ہوئے اسلام کے بجائے اپنے خواہشات کے مطابق تیار کردہ خود ساختہ دین کو اسلام کا نام دینا تھا۔ مولانا شبلی کی تصور دوریت کا جائزہ لینے سے پہلے مناسب ہوگا کہ قائرین کرام، محدثین کرام کی معیار صحت پر ایک نظر ڈالیں، اس کے بعد مستشرقین کے لیے اپنا طریقہ کار اور مولانا شبلی کے افکار کا جائزہ لینا موزوں رہے گا۔ سیرت کے حوالے سے محدثین کا معیار صحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہر مسلمان کے لیے ذریعہ ہدایت اور نمونۂ عمل ہے۔ اس حوالے سے بنیادی ضرورت اس بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دی گئی ہر خبر درست، مکمل طور پر قابل اعتماد ہو۔ احادیث بیان کرنے والوں نے اسی مقصد کے حصول کے لیے اسانید کا استعمال کیا۔ محدثین نے اسی غرض سے نقد حدیث اور رواہ کی جرح و تعدیل دونوں کے لیے بے مثال قواعد ضوابط وضع کیے جو فن اسماء رجال اور اصول جرح و تعدیل کہلاتے ہیں۔ نقد و تحقیق کے ان اصولوں کے ذریعے سے امت کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ وہ صحیح حدیث سے اپنے لیے دین کے احکام معلوم کریں اور بوقت ضرورت نئے پیش آنے والے مسائل کے لیے اجتہاد کی بنیاد بنائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحم اللہ نے سیرت کے معاملے میں روز اول سے یہی طریقہ کار اپنایا، لیکن جب سیرت کو مستقل حیثیت ملی اور ان کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا تو محتاط محدثین کے علاوہ نسبتاً کم محتاط لوگ بھی اس میدان میں داخل ہو گئے۔ ایسے مؤلفین سیرت کی روایت کا وہ معیار برقرار نہ رہ سکا جو صحابہ اور تابعین کے ابتدائی زمانے تک محفوظ رکھا گیا تھا۔ امام ظاہری رحم اللہ کے شاگردوں ہی کے دور میں تساہل اور تسمع کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کا اندازہ محدثین کی ان اخبار آراء سے ہو سکتا ہے جو انہوں نے مرویت سیرت کے حوالے سے امام ظاہری کے شاگرد اور مغازی کے امام ابن اسحاق کا مرتبہ متعین کرتے ہوئے بیان کی۔ یحییٰ بن سعید اموی نے جو حدیث اور سیرت دونوں کے امام ہیں ان کے بارے میں کہا، ابن اسحاق ناموں میں تلفظ و املاء کی غلطی کرتے ہیں لیکن انہوں نے یہ نام سرکاری رجسٹر سے لیے۔ اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ جن شخصیات کے انہوں نے نام لیے وہ ان کو جانتے تک نہ تھے، رجسٹر سے نام لے کر روایت بیان کر دی۔ ابن اسحاق پر یہ بھی الزام لگا کہ انہوں نے ہشام بن عروہ بن زبیر رحم اللہ کی اہلیہ فاطمہ سے سیرت کی جو روایات بیان کی وہ انہوں نے ان سے نہیں سنی تھی، لیکن تحقیق سے چونکہ ان پر غلط بیانی کا یہ الزام ثابت نہ ہوا اس لیے امام احمد سمیت معتبر ائمہ فن نے اس معاملے میں ان کا دفاع کیا۔ امام ذہبی نے ان کے بارے میں سب سے زیادہ مثبت رائے کا اظہار کیا لیکن وہ بھی ان کی مکمل توثیق نہیں کرتے۔ ایسے ماہر سیرت نے جو فی نفسہ صدوق و مرضی ہے سیرت پر مرتب کرتا اپنی کتاب میں منکر اور منقطع چیزیں بھر دی ہیں، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سیرت کے معاملے میں دوسروں کا حال کیا ہوگا۔ محتاط محدثین مغازی میں ابن اسحاق کی روایات خوب چان پھٹک کے قبول کی، وہی روایت نہیں جو قابل قبول ہو سکتی تھی، کم درجے کی روایات مسترد کر دیں۔ سیرت عام تاریخ سے مختلف ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ہیں جن کی ابتدا واجب ہے۔ آپ کی طرف کوئی بھی ایسی بات منسوب کرنا جو صحت کے اعتبار سے مشکوک ہو انتہائی معیوب بات بلکہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے سیرت میں بھی محدثین کرام ہی کا معیار اپنانا ناگزیر ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تصدیق اخبار میں محدثین کا معیار انسانی تاریخ کا محتاط ترین معیار ہے۔ محدثین کے معیار کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان یا آپ کے بارے میں کوئی خبر اس صحابی سے لی جاتی ہے جو خود سامع یا عینی شاہد ہو۔ صحابہ کے بیان کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ حدیث کو مختلف مجالس میں لوگوں کے سامنے بار بار بیان کرتے تھے۔ ان سے سننے والے شاگرد تابعین عموماً اس بات کو صحابی کے لفظوں ہی میں حفظ و کتابت دونوں طریقوں سے محفوظ کرتے تھے۔ اس کے ساتھ وہ اصل موقع پر موجود دیگر صحابہ سے بھی اس حدیث کے بارے میں دریافت کرتے تاکہ وہ تمام حالات و ظروف اور تمام تفصیلات سامنے آ جائیں۔ اگر کہیں اختلاف کا شائبہ ہے تو دوبارہ اسی صحابی سے رجوع کرتے جس سے پہلے سنا تھا اور وضاحت چاہتے۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ تفصیلات سامنے آنے سے پوری بات واضح ہو جاتی۔ کئی بار خود صحابہ بھی اپنے شاگردوں کو بیان کردہ واقعے کے دوران میں موجود دوسرے صحابہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کرتے۔ اگر ایک صحابی خود موقع پر موجود نہ تھے تو جس سے انہوں نے حدیث سنی اس کی طرف یا موقع پر موجود کسی دوسرے صحابی کی طرف رجوع کرنے کو کہتے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کا بیان کردہ واقعہ یا حدیث واضح اور یقینی صورت میں آگے پہنچے۔ صحابہ کے شاگردوں سے سننے والے تابعین اور اتباع تابعین بھی اسی طریقے سے احادیث حاصل کرتے تھے۔ اگر بیان کرنے والے صحابی زندہ ہوتے تو کوشش کی جاتی کہ بالواسطہ سننے کے بعد براہ راست ان سے بھی حدیث سنی جائے۔ اتباع تابعین نے یہ بھی اہتمام کیا کہ اپنے استاذہ یعنی تابعین کے مختلف زمانوں کے زیادہ سے زیادہ شاگردوں سے وہی حدیث سن کر اس بات کی توثیق کریں کہ بیان کرنے والے استاد نے زندگی کے ہر دور میں وہ حدیث ایک ہی طرح بیان کی، کبھی بیان میں اختلاط تو نہیں ہوا۔ صحابہ کے بعد ہر راوی کی عدالت یعنی گواہی میں سچا ہونا، ان کے حفظ و ضبط، ذاتی کردار، خیالات و افکار، حتیٰ کہ مذہبی اور سیاسی میلانات تک کا جائزہ لیا گیا۔ محدثین نے ہزاروں رویوں کے بارے میں یہ سب تفصیلات جمع کی اور اپنی کتابوں میں محفوظ کی۔ اس کتاب کا ریکارڈ رکھا گیا کہ ایک بیان کرنے والا جسے بیان کر رہا ہے اس سے زندگی میں کبھی ملا بھی تھا یا نہیں۔ بعض محدثین اتنے زیادہ معتاد ہیں کہ صرف ملاقات کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ حدیث سننے کی وضاحت تلاش کرتے ہیں۔ اس بات کا ریکارڈ بھی محفوظ کیا گیا کہ کون سا راوی کس استاد سے کس دور میں ملا۔ یہ بھی محفوظ ہے کہ فلاں شاگرد اپنے استاد سے بڑھاپے میں ملے، یہ بھی کہ بڑھاپے میں شیخ کے حافظے کا کیا عالم تھا۔ اس بات کا بھی ریکارڈ رکھا گیا اور صحت و ضعف کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کا جائزہ بھی لیا گیا کہ کس راوی سے تنقیدی نظر رکھنے والے کتنے سکہ محدثین نے روایت کی اور کون ہے جس کی روایت کو مختلف لوگوں نے قابل توجہ نہ سمجھا۔ مسلمانوں کا سرمایہ افتخار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار و حدیث کے بارے میں یہ سب ریکارڈ اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور کے محدثین کی مجموعی کاوشوں سے حاصل ہوا اور محفوظ رکھا گیا۔ مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم نے اپنے دین، اپنے رسول کے فرامین و احوال اور اپنی تاریخ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسے کسی انتظام کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ دوسری امتوں نے اپنے انبیاء کی جو تاریخ مرتب کی وہ اصل واقعات سے کٹے ہوئے نامعلوم لوگوں کی تحریروں، سنی سنائی مبالغہ آمیز باتوں اور عوامی داستان طرزوں کی کہانیوں سے عبارت ہے۔ اس میں جگہ جگہ داخلی تضادات نمایاں ہیں۔ اس قسم کے مواد کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک مغربی مورخ یعنی تذکرہ نویس مختلف قرائن کے ذریعے سے جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں اور اس میں سے کچھ مواد کو قابل اعتماد اور کچھ کو ناقابل اعتماد قرار دیتا ہے۔ اس رد قبول میں عموماً مورخ کے عقائد و نظریات، مختلف دینی، قومی اور معاشرتی مسلطیں اور ذاتی میلانات جو ہر مورخ کے پیش نظر ہوتے ہیں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک مغربی مورخ جب ازمنہ وسطیٰ یا ان سے پہلے کی تاریخ لکھنے بیٹھتا ہے تو اس دور کے تمدن، اس کی معاشرت، سیاسی، اقتصادی حالت بلکہ اس دور کی اہم شخصیتوں کے افکار و احوال کا ایک خیالی نقشہ جو زیادہ تر پرانے زمانے کے کھنڈوں سے ملنے والی اشیاء، کتبوں، سکوں وغیرہ کے ذریعے سے بنایا گیا ہوتا ہے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر اس زمانے کے بارے میں معروف روایات یا بہت بعد کے مورخوں کے بیانات، قصے کہانیوں کے ایسے حصے جو اس کے بنیادی تصور سے ٹکرانے والے نہیں ہوتے ان کو الگ کر لیتا ہے۔ پھر جن باتوں کو ملا کر ایک مسلسل کہانی بن سکتی ہے ان کو لے کر ایک کہانی تیار کر لیتا ہے۔ مغرب میں اسے نقطہ متون کا تحقیق کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے تیار کردہ تاریخ میں مختلف لوگوں کی کاوشوں کے نتائج ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، ان کے درمیان تضادات ناگزیر ہوتے ہیں۔ ہر نیا لکھنے والا پہلے لکھنے والوں کی پر زور تردید کرتا
اور نئی تھیوری پیش کرتا ہے۔ ایسی تاریخ سمجھدار قارئین کے ہاں کسی طور پر قابل اعتماد نہیں ٹھہر سکتی۔ نقطۂ متوں کے ان طریقوں کو اپنانے کے جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ خاص عبرت ناک ہیں۔ مغرب کے بڑے بڑے اسکالرز یعنی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیتوں کے وجود اور عدم وجود تک کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہے۔ جو لوگ ان پیغمبروں کے وجود کے قائل ہیں وہ نقطۂ متوں کے مغربی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے جن نتائج تک پہنچے ہیں ان کی روح سے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ جیسے شخصیتوں کے نقوش حیات پیغمبروں کی شخصیتوں سے بہت کم مرتبہ نظر آتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ماننے والے انہیں اور سب کچھ مان سکتے ہیں لیکن ایسی شخصیتیں نہیں مانتے جس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے۔ دوسری طرف محدثین نے نقطۂ سند کے ذریعے سے صحت نقل کا ایسا اہتمام کیا جس میں ذاتی رجحانات اور میلان کا کوئی دخل نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ تاریخ کی جلیل القدر شخصیتوں کے صحیح اور سچی باتوں پر مشتمل ایسے خدوخال سامنے آتے ہیں جن کی وجہ سے فطری طور پر انسانوں کے دلوں میں ان کے بارے میں انتہائی محبت اور ہر درجے احترام کے جذبات ابھرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے نقوش اتنے فطری، اتنے تابناک اور اتنے واضح ہیں کہ غور سے ان کا مطالعہ کرنے والے ہر سلیم الطبع انسان اپنے آپ پر ایمان لانے کو ناگزیر سمجھتا ہے۔ جس طرح پہلے بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں نے نقطۂ متوں سے پہلے حفظ متوں کا انتظام کیا، اس کے لیے روایت کو زبانی اور لکھ کر دونوں طریقوں سے محفوظ کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ اس کے بعد نقطۂ متوں کے اصول لاگو ہوئے، ہر لفظ کے متعدد بیان کرنے والوں سے تصحیح کی گئی، جس روایت میں لفظی شذ و مد نظر آیا مسترد کر دی گئی، جس متن میں علت پائی گئی مسترد ہوا، جس روایت کی زبان کمزور اور معنی کم مرتبہ ہو یا فصاحت اس درجے کی نہ ہو وہ درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت کا تھا، اسے بھی اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا گیا۔ متن کے اضطراب، مندرج عبارات، اصل کے علاوہ دوسری عبارات کی شمولیت، حتیٰ کہ تصحیف یعنی نقطوں یا زیر زبر کی تبدیلی تک کا خیال رکھا گیا۔ یہ سب نقطۂ متوں کی معقول ترین صورتیں ہیں۔ نقطۂ متن میں محدثین کے احتیاط کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی محدث یہ کہتا ہے کہ حدیث صحیح الاسناد ہے تو وہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے سند کی صحت کی جانچ کر لی۔ اس کے متن میں کوئی بات ہو سکتی ہے جس کی تحقیق الگ سے ضروری ہوگی۔ مسلمانوں کے ہاں نقطۂ متوں کے تمام کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ محدث سب سے پہلے بیان کیے گئے قابل اعتماد متن کو جمع کرتا، ان کو مرتب کرتا، پھر تفصیلات کی کمی کے سبب سے اگر کوئی تضاد سامنے آئے تو وہ ان تمام ایسی روایات سے واقعہ اور بیانات کی پوری تفصیلات جمع کرتا ہے جو انتہائی ضعیف، شاذ، منکر اور وضیع نہ ہو۔ اگر ایک سے زیادہ بیان کرنے والوں سے ایسی تفصیلات مل جائیں جس سے تضاد یا اختلاف رفع ہو سکتا ہو تو ان پر غور کرتا ہے۔ کبھی اسے مختلف بیانات میں تطبیق کی ضرورت ہو تو اس کے لیے اس کے پاس تطبیق روایات کے انتہائی منطقی طریقے بھی موجود ہیں۔ صدیوں سے محدثین کے اصولوں کے مطابق نقطۂ اسناد اور نقطۂ متوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس طریقہ کار پر عمل کرنے والوں کو آج تک کبھی ایسی روایات کو یکسر رد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی جو صحیح سند سے مروی ہوں۔ بعض اوقات جب مختلف درجے کی روایت کی بنا پر واقعات کی تاریخوں، ماہ و سال کے یا مختلف مقامات و حوادث کی ترتیب میں اختلاف سامنے آتا ہے تو ترجیح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مثلا اکثر صحاب مغازی نے غزوہ بنی مصطلق کو 6 ہجری کا واقعہ بتایا ہے، جبکہ محدث و مورخ موسیٰ بن عقبہ اور ان کے بعد ابن قیم اور ذہبی اس کا سن وقوع 4 ہجری قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس کی دلیل یہ دی ہے کہ صحیح روایت کے مطابق اس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی شرکت ثابت ہے اور وہ غزوہ بنو قریظہ کے بعد جلد ہی شہادت پا گئے تھے۔ یہی ترجیح کی مضبوط بنیاد ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے ابن اسحاق اور وقتی جیسے اصحاب مغازی کے برعکس اس بات کو ترجیح دی ہے کہ غزوہ ذات الرقاع خیبر کے بعد ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ صحیح تر روایات کے مطابق اس میں ابو موسیٰ اشعری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کی شرکت ثابت ہے اور وہ فتح خیبر کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ ترجیح کا اصول یہی ہے کہ وہ صحیح روایت کو ضعیف پر اور صحیح تر کو صحیح پر تفوق حاصل ہے۔ ایک مسلمان محدث، مورخ اور سیر نویس کے سامنے ایسا مواد موجود ہوتا ہے جو صحت السند اور صحت متن دونوں کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے۔ اسے مستقل پچوں سے ملے جلے زیادہ تر ناقابل اعتماد مواد میں سے نسبتاً بہتر اور قابل استعمال جزیات منتخب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وہ نقطۂ
تعاون کے حوالے سے اہل مغرب کے تخمینی طریقوں کا محتاج نہیں۔ وہ صحت نقل کے ذریعے اہتمام کے ساتھ میسر انتہائی قابل اعتماد بیانات کو استعمال کرتا ہے۔ اسے جس قسم کے نقطہ متن کی ضرورت ہے وہ یقیناً اہل مغرب کے نقطہ متن سے مختلف ہے۔ اہل مغرب کے اصول غیر متعلق ہیں۔ اہل مغرب کے عقلی معیاروں کو اپنانے کے نتائج خاصے مذائقہ خیز ہو سکتے ہیں۔ مثلا جو کچھ غزوہ بدر میں پیش آیا، اسے اہل مغرب کی مادی عقلیت تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں۔ ان کے مطابق عقلی طور پر یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ 300 سے کچھ زائد لوگ جن کے پاس اس دور کا رائج اسلحہ بھی بہت کم مقدار میں تھا، 1000 کی پوری طرح مسلح فوج کو شکست دیں، ان میں سے 70 کو مار ڈالیں اور 70 کو قید کر لیں۔ چنانچہ وہ اس واقعے کے مادی اسباب کے بارے میں بہت دور کی کوڑیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشرکین کی شکست کا سبب کبھی تو اس امکان کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی فوج پیاس سے جان بہ لب ہو گئی ہوگی، جبکہ وہ لوگ یہ بھی اس وقت مشرکین کی فوج میں شامل تھے۔ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جنگ سے ایک رات قبل خوب بارش ہوئی تھی۔ کافروں کو تو رسد کے اعلیٰ انتظامات کی بنا پر پہلے پانی کا مسئلہ درپیش نہ تھا۔ کافروں کو تو رسد کے اعلیٰ انتظامات کی بنا پر پہلے بھی پانی کا مسئلہ درپیش نہ تھا۔ وہ مسلمان تھے جنہیں پانی کی قلت کا مسئلہ درپیش تھا اور انہوں نے اس بارش سے اچھی طرح فائدہ اٹھایا۔ مقتولوں اور قیدیوں کی تعداد بھی ناقابل یقین ہے، لیکن اپنے مقتولین پر اہل مکہ کی مرثیہ شہادت دیتے ہیں کہ مکہ کو کوئی گھرانہ ایسا نہ بچا تھا جس کا کوئی فرد قتل نہ ہوا ہو۔ دوسری طرف مسلمانوں نے اپنے مقتولین کی تعداد کبھی گھٹا کر پیش نہ کی۔ بدر کے بعد احد میں جب قریش مکہ نے 70 مسلمان شہید کیے اور ابو سفیان نے پکار کر کہا یہ دن بدر کے دن کا بدلہ ہے، تو مسلمانوں نے یہ نہ کہا کہ ہمارے مقتولوں کی تعداد تمہارے مقتولوں کی نسبت کم ہے۔ صحابہ نے خود بھی ہمیشہ یہی تعداد بتائی۔ احد میں اپنے شدید نقصان کا اعتراف کیا اور اس کے حقیقی اسباب بھی بتائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک غیر معمولی سالار تھے۔ جنگی عہد میں ان کی 4 سے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ بعد کی تمام جنگوں کے نتائج دیکھتے ہوئے خالد خود ہی دل سے اس بات کے قائل ہو گئے کہ مسلمانوں کو عام انسانی سوچ سے ماورا جو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، ان کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ حق کے پیروکار ہیں۔ ان کا فلسفہ زندگی، عقیدہ اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ انہیں اس بات پر پورا یقین ہے، اسی وجہ سے یہ وہ بے دھڑک اللہ کی راہ میں جان کی بازی لگا دیتے ہیں، پھر انہیں اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی یقین کی بنا پر خالد رضی اللہ عنہ بغیر کسی لالچ یا اکراہ کے خود حاضر ہو کر مسلمان ہوئے۔ اسلام کو اپنانے کے بعد ان کی صلاحیتوں کو 4 چاند لگ گئے۔ بعد میں انہوں نے خود مسلمان فوج کی بہت کم تعداد کے ساتھ بہت بڑی، زیادہ مسلحہ اور انتہائی تجربے کار افواج کو بار بار شکست دی اور دنیا کی عسکری تاریخ کا چمکتا ہوا ستارہ بن گئے۔ اسلام لانے کے بعد سچے نظریے زندگی کے غلبے کا معجزہ خود ان کے ہاتھوں سے ظہور پذیر ہونے لگا۔ کئی مسلمان سیرت نگار اور مورخ بھی نقطہ متن کے اس طریقے سے از حد مرعوب ہوئے جو اہل مغرب نے اپنی ضرورتوں اور خاص تعصب کے تحت اختیار کیا۔ عرب میں احمد امین اور ہندوستان میں علامہ شبلی نعمانی اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ دونوں حضرات ان کے معیدین یہ ثابت کرنے میں لگ گئے کہ مسلمانوں کے ہاں بھی عقلی بنیادوں پر نقطہ متن کا طریقہ موجود ہے۔ مولانا شبلی اور دوریت۔ مولانا شبلی نے اس غرض سے محدثین کی اصلاح دوریت کو بنیاد بنایا۔ اس بات کی پوری تحقیق کرنے کی بجائے محدثین اور ائمہ فن کے نزدیک دوریت کی اصلاح کن مہنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے خیال کے مطابق یہ سمجھ لیا کہ علم رویہ جرح و تعدیل کے اصولوں کے مطابق اسنید کو پرکھنے اور علم دریہ عقل و قیاس سے صحیح روایات کو مسترد کرنے کا نام ہے۔ حالانکہ فقہ حدیث اور ائمہ جرح و تعدیل سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ دوریت نام ہی جرح و تعدیل کے اصولوں کے ذریعے سے سند رویے کو پرکھنے اور ان کی بیان کردہ شرائط کی روشنی میں صحیح اور ضعیف روایات کا تعین کرنا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں علم رویہ نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اقوال و افعال ان کی روایت کرنے، یاد رکھنے اور سیکھ لینے کا۔ علامہ شبلی نے اس بحث میں سب سے زیادہ حوالے حصول حدیث میں امام سیوطی کی معروف کتاب تدریب الروی سے دیے ہیں۔ اسی میں ابن الاقفانی کے حوالے سے واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ علم رویہ مشتمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال پر اور ان کی روایت کرنے، یاد رکھنے اور ان کے الفاظ کو لکھنے پر۔ علم دریہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے روایت کی حقیقت، اس کی شروط، انواع، اس کے بارے میں احکام،
رویوں کے حالات، ان کی شروط، مرویت کے اصناف اور متعلقہ امور کو جاننا چاہتا ہے۔ امام سیوطی رحم اللہ نے دوریت کی اس تعریف کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ حقیقت سے مراد سنت کو نقل کرنے کا طریقہ اور حدثنا اور اخبرنا جیسے الفاظ سے ان کی اسناد کو بیان کرنا ہے۔ دوریت کی شروع سے مراد اس امر کی وضاحت ہے کہ کس طرح روایات حاصل کی گئی، سماع، عرض یا اجازت وغیرہ۔ انواع کے تحت یہ آتا ہے کہ روایت متصل ہے، منقطع ہے یا کیا ہے۔ روایت کے بارے میں احکام یہ ہوتے ہیں کہ وہ روایت قبول کی جا سکتی ہے، صحیح ہے یا مسترد یعنی کہ ضعیف۔ رویوں کی ہاتھ سے مراد ان کے عدل یا مجروح ہونے کا بیان ہے۔ شروط سے حاصل روی کے حدیث حاصل کرنے اور آگے پہنچانے کی شروط ہے۔ مرویت کے اصناف سے مراد کتب حدیث کا مسند یا معجم یا جز وغیرہ کی صورت میں ہونا، اور یہ کہ مرویت احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا آثار صحابہ۔ متعلقہ امور سے مراد فن مصطلح الحدیث ہے۔ مختصر لفظوں میں علم دوریت وہ علم ہے جن کے ذریعے سے راوی اور روایت کردہ حدیث کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے وہ قابل قبول یعنی صحیح ہے یا مسترد کر دینے کے قابل یعنی ضعیف ہے۔